اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس ہفتہ ولایت کی مناسبت سے عید غدیر اور عید مباہلہ اور جتنی بھی خوشیاں خاندان اہل بیت علیہ السلام میں اس ماہ ذی الحج میں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جتنی خوشیاں واقع ہوئی ہیں، ان تمام اوقات کے لیے، ان تمام موقعوں کے لیے، تمام عیدوں کی مناسبت سے، تمام خوشیوں کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو سلسلہ 6 جون 2020 سے قائم کیا تھا، وہ آج 15 اگست 2020 میں جو اختتام پذیر ہوگا، یہ سلسلہ شمیم معرفت کے اس آخری ایپیسوڈ میں، اس 11ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم و استقبال کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ سلسلہ شمیم معرفت کی خوشبو، اس کا سلسلہ شروع ہوا 6 جون 2020 سے، اور ہر سنیچر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی توفیقات، ان کے عنایات کے زیر سایہ الحمدللہ ہر سنیچر ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس شمع معرفت کے ایپیسوڈز کو لے کر، اس میں مختلف موضوعات کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتے رہے ہیں. آج اس شمع معرفت سیریز کا آخری 11واں اور آخری ایپیسوڈ ہے. اب تک جو اس پوری سیریز میں گفتگو ہوئی، الحمدللہ معرفت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے، ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ معرفت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت سے، کہ جس میں یہ دیکھا گیا کہ بغیر اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کیے کسی انسان کا کوئی عمل قابل قبول خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارا سب سے اہم دینی فریضہ ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی. پھر اس کے بعد تیسرے ایپیسوڈ کی طرف ہم بڑھے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام میں جو ائمہ علیہ السلام ہیں، یعنی جو 12 امام ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا کتنا اہم و ضروری ہے، اور ان کا انکار، ان معصوم ائمہ علیہ السلام، امام معصوم کا انکار کفر ہے. اور کسی نے بھی اگر کسی ایک امام کا بھی انکار کیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام ائمہ علیہ السلام کا انکار کیا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا. پھر گفتگو آگے بڑھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے سلسلے میں ہم نے اہل تسنن کی کتابوں سے یہ دیکھا کہ 12 اماموں کا تذکرہ اہل تسنن کے یہاں پہ پایا جاتا ہے. ان کتابوں سے یہ دلیلیں بھی پیش کی گئیں. اور اس کے بعد 2 ایپیسوڈز کچھ ایسی شخصیتوں کے بارے میں جس میں گفتگو ہوئی، جنہوں نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کی تھی. سب سے پہلے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اور ان کے عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا اپنی مشہور کتاب اعتقادنا میں، اس پر روشنی ڈالی گئی، اس پر مختصر سی گفتگو ہوئی.
اور پھر اس کے بعد میں مدافع اہل بیت، مدافع ولایت اہل بیت علیہ السلام جناب ہشام ابن حکم رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی سوانح حیات پر اور بالخصوص ان کے مکالموں پر، ان کے ڈیبیٹس پر نظر ڈالی گئی۔ پھر اس کے بعد میں گفتگو آگے بڑھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیشہ اللہ نے معیار حق کو قرار دیا ہے، شخصیتوں کو نہیں۔ لہٰذا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا، اس میں خود روایت ہم نے یہ دیکھی کہ حق یعنی لوگوں کی پہچان حق کے ذریعے ہوتی ہے، حق کی پہچان لوگوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا معیار حق ہے، شخصیتیں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں کچھ 2-3 ایپیسوڈز پہلے یہ گفتگو بھی ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ تمام خیر کا سرچشمہ ہے، جیسے کہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر کا سرچشمہ ہیں، ہر خیر جو ہے وہ ہم سے صادر ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے۔ اور پھر جو پچھلے گزشتہ 2 ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے وہ مقدمات غدیر، یعنی اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی جو مقدمات تھے، جو واقع غدیر سے پہلے رونما ہوئے تھے، ان پر نظر ڈالی گئی، بالخصوص دعوت ذوالشیرہ اور حدیث منزلت پر۔ اور پچھلے ہفتے اور انشاءاللہ آج کے اس آخری 11ویں ایپیسوڈ میں بھی واقع غدیر پر ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، واقع غدیر اہل تسنن کی کتابوں سے۔ تو آئیے، میں گزارش گزار ہوں ہمیشہ کی طرح محترم ڈاکٹر شبیر رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس واقع غدیر اہل تسنن کی کتابوں سے اس موضوع پر مزید گفتگو فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال ایک بآواز بلند صلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیدا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم، آمین رب العالمین۔ گفتگو چل رہی تھی حدیث غدیر کے بارے میں، اور کیونکہ یہ ہفتے ولایت ہے کہ جس کی ابتدا غدیر سے ہوئی تھی اور جس کی انتہا مباہلے پر ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ اس ڈسکشن کو، اس غدیر کی بحث کو منزل کمال تک پہنچائیں۔ 2 آیتیں ابھی خدمت میں عرض کی تھی کہ واقع غدیر سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67 سورہ مائدہ۔ اے رسول، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام دیا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ یعصمک من الناس، اس حکم کے بعد پیغمبر نے لوگوں کو جمع کیا غدیر میں، اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے آج اس کے بارے میں چند فقرات اس خطبے کے ڈسکس کریں۔
بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے ایک ممبر نصب کیا اور یہ ممبر اونٹوں کے پالان کا تھا، اور اس خطبے کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں عام طور سے جب خطبہ دیا جاتا ہے تو جو خطیب ہوتا ہے وہ ممبر افروز ہوتا ہے، برسر ممبر کون کھڑا رہتا ہے یا بیٹھتا ہے؟ خطیب کے علاوہ اور کوئی ممبر پہ نہیں رہتا۔ یہ تاریخ کا واحد خطبہ تھا کہ جس میں خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا تھا اور خطیب کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ دے رہے تھے، اور ان کے بازو میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما تھے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہسٹری میں تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی کہ پیغمبر خطبہ تو دے رہے تھے، لیکن اکثر لوگوں کی نظریں بالخصوص جو سامنے کی رو میں بیٹھے ہوئے تھے ان پر جڑی ہوئی تھی جو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے، کیا بات ہے، جب تک یہ خطبہ مکمل نہیں ہوا۔ اور مختلف طرح کی تشویش اور خیالات، الگ الگ ٹائپ کے تھاٹس ذہن میں آ رہے ہوں گے، کیوں ان کو بٹھایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، اور بہت پریشان ہو رہے ہوں گے اور پہلو بدل رہے ہوں گے بار بار کہ کیا وجہ ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے اب کی اپوائنٹ کر دیا۔ بہرحال خطبہ دیا پیغمبر نے، اور پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کتنے علماء اہل تسنن نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اب آج تیسری آیت پر چلتے ہیں جو غدیر میں نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سائل نے یعنی مانگنے والے نے، طلب کرنے والے نے سوال کیا۔ کس چیز کا سوال کیا؟ ایک ایسے عذاب کا کہ جو واقعاً اور یعنی جو واقعی اور حقیقی ہونے والا تھا، عذاب نازل ہونے والا تھا، اس نے سوال کیا، اللہ نے عذاب بھیجا۔ اس کی یعنی اس آیت کی تفسیر اور اس واقعی تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے آگے یعنی آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ جو سیریز ہم لوگوں نے رکھی تھی اس کا نام تھا شمیم معرفت۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی کہ کیوں یہ نام رکھا گیا شمیم معرفت؟ اس کی وجہ تسمیہ یا نومنکلیچر، اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک روایت ملتی ہے معصوم علیہ السلام سے کہ شمت من المعرفت خیر من عمل کثیر۔ شم من المعرفت یعنی تھوڑی سی معرفت، یعنی معرفت کی ہلکی سی خوشبو۔ شمت من المعرفت یعنی معرفت کی تھوڑی سی خوشبو، شمیم کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، تو معرفت کی تھوڑی سی خوشبو خیر یعنی بہتر ہے، کس سے؟ بہت زیادہ عمل کرنے سے، بغیر معرفت کے، بغیر معرفت کے۔ اور معرفت کیا ہے؟ معرفت جو امام نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام سے اپنی وصیت میں فرمایا تھا، یا بنیا اعرف منازل الشیعہ علی قدر روایتہم و معرفتہم۔ اگر شیعوں کی ویلیو کو سمجھنا ہے کس کی ویلیو زیادہ ہے تو دیکھو کس کے پاس معرفت زیادہ ہے اور کون ہماری حدیثوں سے زیادہ آشنا ہے، کون کتنا ہماری حدیثوں کو زیادہ جانتا ہے۔ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَةِ، کیونکہ معرفت کیا ہے؟ حدیثوں کو، اہل بیت کی حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ وَبِالدِّرَایَةِ لِلرِّوَایَةِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْإِیمَانِ، اور روایتوں کو سمجھ کر انسان یعنی روایتوں کی معرفت کے ذریعے انسان ایمان کے بلند ترین درجات پر پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے مسلسل کوشش کی ہے کہ جتنی ایپیسوڈ تھی اس میں صرف آپ کی خدمت میں
روایات آل محمد علیہ السلام کو بیان کریں، جو کچھ ہمارے علماء اور محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور وہ روایتیں جس پر ہمارے علماء اور محدثین کا اتفاق ہے، یعنی یونانیمس ہے۔ کوئی بھی خبر واحد، کوئی بھی ریئر ٹریڈیشن آپ کی خدمت میں عرض نہیں کی گئی، کوئی بھی، یہ 11 ایپیسوڈ میں آپ دیکھ دیجئے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز کی کوئی نئی چیز لے کر آ جائے، جو نیا عقیدہ، کوئی نئی چیز، اور دوسرے جو شیعہ کے مسلم عقیدے ان کو رد کرنے کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ کہ جو لاسٹ 2-3 سیشن تھے اس میں اہل تسنن کے ریفرنسز دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اصل مدح اور اصل تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب دشمن اعتراف کرے، اس لیے اس اعتراف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ان کے حوالے دیے گئے تھے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس آیت کی طرف کہ قرآن کی آیت ہے سورہ معارج کی، پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع۔ یہ پورا واقع ہوا، یہ کب ہوا؟ غدیر کے بعد ہوا، جب حارث بن نعمان فہری لعنت اللہ علیہ، منافق تھا، دل سے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ بہت سارے مدینے میں ایسے لوگ تھے جو اہل بیت رسول سے بغض رکھتے تھے، اور یہ بغض کربلا میں پوری طرح نمایاں ہوا، پوری طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فوراً رسول اللہ کی شہادت کے بعد تو شروع ہو گیا تھا کہ جب علی کا حق غصب کیا گیا تو لوگوں نے علی کے مخالفین کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد مولا کائنات کو شہید کیا گیا، شہزادی کو شہید کیا گیا، حضرت محسن کو شہید کیا گیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ کس نے برسایا؟ تاریخ پڑھیے، ہسٹری جائیے دیکھیے کس نے برسایا، پڑھیے جا کر، خود مطالعہ کریے، خود سٹڈی کریے، دیکھیے کیا ہوا تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے، نواسے رسول، مظلوم امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کو رسول اللہ کے پاس دفن ہونے نہیں دیا گیا اور تیر برسائے گئے۔ اللہ اکبر! کون سا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ کس اسلام کی تعلیم تھی یہ کون تھے مسلمان؟ اگر یہ منافق نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ اور آپ کہتے ہیں ہم احترام کریں سب کا، یہ خطا اجتہادی تھی، یہ ان کا ججمنٹ میں مسٹیک تھی۔ اگر یہی ججمنٹ مسٹیک تھی تو پھر دنیا میں کوئی ملعون ہوگا ہی نہیں، سب اچھے ہوں گے، سب کو کہہ دیجیے خطا اجتہادی تھی، پوری دنیا اچھی ہو گئی۔ بہرحال، اور پھر اس کے بعد یہ نفاق پوری طرح ظاہر کب ہوا؟ کربلا میں سن 61 ہجری میں آپ کے سامنے پورا واقعہ موجود ہے۔ تو منافقین چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جن میں سے یہ تھا حارث بن نعمان فہری لعنت اللہ علیہ۔ یہ آیا پیغمبر کے پاس، کہنے کا جسارت کے ساتھ، اے محمد تم نے ہم سے کہا کہ ایک اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا، تم کو رسول مانو، ہم نے مان لیا، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، تم نے کہا روزہ رکھو، ہم نے کر لیا، تم نے کہا حج کرو، ہم نے کر لیا، جو تم کہتے رہے ہم کرتے رہے۔ اب یہ کیا تم نے کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو، اپنے داماد کو ہم پر مسلط کر دیا، ہمارے اوپر ڈومینیٹ کروا دیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ ہر چیز کے لیے تم کہتے رہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، تو کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا؟ پیغمبر نے بالکل ایک دم ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ حتماً یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ پہلی بات تو اس کو شک کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ قرآن ضمانت دے چکا تھا رسول اللہ کی، ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں، اور قرآن کی آیتوں میں، سورہ نساء کی آیت میں موجود ہے کہ جو پیغمبر کی بات پہ شک کرے وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، سورہ نساء کی آیت ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے شک کیا، لیکن پھر بھی پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ پیغمبر کا اخلاق تھا، یہ پیغمبر کی بزرگی تھی۔ پیغمبر نے جواب فرمایا ہاں یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ یہ حارث بن نعمان فہری اٹھا
اور اس نے کہا کہ پروردگارا ان کانا، اس نے کہا اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ تیری طرف سے تھا تو ابھی اس وقت پتھروں کی بارش کر دے مجھ پر. بہت زیادہ پتھروں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ایک پتھر بھیجا جو اس طرح اس کے سر پر پڑا کہ اس کا بدن دو حصوں میں، بالکل دو حصوں میں چاک ہو گیا ایک دم، اور زمین تک پورا. سأل سائل بعذاب واقع، بس یہ حارث تھوڑی دور تک بھی نہیں گیا تھا، اور جبرائیل آیت دیگر لے کر نازل ہوئی، یقول اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، للکافرین لیس له دافع، جو کفار، یہاں کفار سے مراد کون؟ جو علی کی ولایت بلا فصل کا انکار کرے، وہ اس عذاب کو نہیں روک سکتے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حارث نے انکار کیا تو قہر خدا نے بتلایا، جو بھی کرے انکار خدا کے ہاتھ سے پتھر کھایا ہے. جو بھی کرے انکار خدا کے ہاتھ سے پتھر کھایا ہے. پھر اہل جہاں انکار نہ کرنا، اہل جہاں انکار نہ کرنا، کل جو خدا تھا آج بھی ہے، حارث جیسا پاس خدا کے اور بھی پتھر رکھا ہے. انکار نہیں کریے، بہت سوچئے، یہ ولایت علی، ولایت علی کی بات ہے. اب یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 30 علماء اہل تسنن نے اس واقعے کو پورا بعینی نقل کیا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. جیسا ہے واقعہ ویسی. حارث بن نعمان فہری، کچھ لوگوں نے الگ الگ نام دوسرے دیے، لیکن بہرحال اکثر لوگوں نے جو نام لکھا ہے وہ حارث بن نعمان فہری کا نام لکھا ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارڈ لائن اہل تسنن کا اسکالر جس کا نام ابن تیمیہ تھا، اس کو اہل بیت سے بغض تھا، زبردست بغض، شیعوں سے بغض، شیعہ علماء سے بغض. مثلا خواجہ نصیر طوسی جو اس کے اس سے پہلے تھے ابن تیمیہ سے، کہ ابن تیمیہ کا انتقال 726 ہجری میں ہوا تھا اور خواجہ نصیر طوسی کا انتقال 672 ہجری میں ہوا تھا. تو خواجہ نصیر طوسی سے بہت شدید یہ حسد رکھتا تھا، چلتا تھا، عداوت رکھتا تھا، دشمنی تھی. اور پھر خواجہ نصیر طوسی کے جو شاگرد تھے، بہت ہی مشہور عالم ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کا نام، علامہ ہلی، حسن ابن یوسف ابن مطہر الحلی. تو ابن مطہر ہلی کے نام سے مشہور تھا علامہ ہلی. تو یہ اتنا بغض رکھتا تھا کہ علامہ ہلی کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ برے ناموں سے ان کو پکارتا تھا، ان کو خطاب کرتا تھا. اتنی اس میں عداوت تھی اہل بیت کے خلاف ابن تیمیہ. اور اس کی عداوت کا آپ کو اندازہ لگانا نا، تو یہ آج جو حکومت ہے نا حجاز میں، جس کو لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو ابن تیمیہ کو مانتے ہیں. ان کا جو سربراہ تھا محمد ابن عبد الوہاب، یہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو اپنا کانسٹیٹیوشن قرار دیتا تھا. ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی منہاج السنہ، اس کتاب کو اپنا کانسٹیٹیوشن اس نے قرار دیا. تو یہ ابن تیمیہ اس نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس واقعے پر بہت سارے اعتراضات کیے اور اس کو رد کیا کہ نہیں، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ غلط ہے. اب ہم لوگ ابن تیمیہ کا جواب دیتے ہیں، تاکہ جو اس کے اندھ بھکت ہیں ابن تیمیہ کے، بہت سارے اندھ بھکت ہیں. ابھی تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی بہت آ گئے، پہلے کم تھے، کیونکہ ہمارے یہاں پہلے جو صوفیہ تھے وہ زیادہ تھے، لیکن اب جو ہے وہ دوسرے والے زیادہ ہو گئے اندھ بھکت، ابن تیمیہ کے ماننے والے، ابن عبد الوہاب کے ماننے والے. تو اس لیے وہ لوگ
اہل بیت سے اپنے بغض کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. تو یہ ابن تیمیہ کے جو ماننے والے خاص ان کے لیے جواب سنیے. اب یہ جو نام لینے جا رہے ہیں اس میں ایک بھی شیعہ عالم نہیں ہے، سب اہل تسنن کے علماء اور بڑے پائے کے علماء. سب سے پہلا نام حاکم حسکانی، انہوں نے کتاب لکھی شواہد التنزیل. شواہد التنزیل یعنی یہ کتاب جس میں انہوں نے شان نزول آیتوں کی لکھی ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی. شواہد التنزیل، اس میں انہوں نے اس آیت کو نقل کیا سورہ معارج کی اور کہا یہ آیت غدیر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور حارث بن نعمان فہری نے جب دعا کی کہ پروردگار اگر یہ تیری طرف سے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تب اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، اس وقت یہ نازل ہوئی. دوسرے قرطبی نے اپنی تفسیر میں، ثعلبی، امام ثعلبی کہتے ہیں ان کو، انہوں نے اپنی تفسیر میں، سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ و خواص الائمہ میں صفحہ نمبر 19 پر، شیخ الاسلام حموی نے اپنی کتاب فرائض السمتین میں چیپٹر نمبر 13 میں، ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المہمہ میں صفحہ نمبر 26 پر، مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر فی شرح جامع صغیر، سیوطی کی جامع صغیر تھی اس کی شرح لکھی ہے مناوی نے، اس کا نام رکھا فیض القدیر، اس میں والیوم 6 پیج نمبر 218. برہان الدین حلبی نے اپنی سیرہ میں والیوم 3 پیج نمبر 302، شبلنجی نے نور الابصار میں پیج نمبر 106، صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس، یاد رکھیے گا یہ ایک بھی شیعہ عالم نہیں، ہاں تکرار کریں ریپیٹ کریں تاکہ ذہنوں میں محفوظ رہے، صفوری نے کتاب نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ نمبر 242، سمہودی نے اپنی کتاب جواہر العقدین، یہ خطی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب اس کو نقل کیا ہے، اور جن صحابہ سے اس کو نقل کیا، جن تابعین سے نقل کیا ان کے نام ہیں ابن عباس 1، حذیفہ ابن یمان 2، امام صادق علیہ السلام 3. اور آپ جانتے ہیں ابن عباس کو تو وہ بہت مانتے ہیں اہل تسنن، انہوں نے تو باقاعدہ ان کی تفسیر کو جمع کیا ہے، مولا کائنات کی تفسیر کو جمع نہیں کیا، لیکن ابن عباس کی تفسیر کو جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، ابن عباس کی تفسیر. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ ابن عباس نے جو یعنی مولا کائنات کے شاگرد تھے ابن عباس، لیکن پوری طرح مولا کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور ایک مرتبہ ایون ساتھ بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو وہ ادا ان لوگوں کو اتنی پسند آ گئی کہ ان کی ساری باتوں کو ماننے لگے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ باقاعدہ ان کی تفسیر بھی جمع کر دی جس کا نام رکھا تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس. بہرحال اللہ ہے اور حق ہے. آج ایک بہت بڑے ایران میں عالم ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی میں اپنی تھیسس جو رکھی، اس کا نام تھا، اس تھیسس کا نام تھا النور المبین فی تفسیر امیر المومنین. النور المبین، النور المبین کا مطلب ایک دم کلیئر ہے، یعنی کلیئر لائٹ، اور یہ پوری یعنی کتنے والیوم میں ہے؟ 10 والیوم میں ہے، ایک والیوم نہیں 10 والیوم میں صرف مولا کائنات کی تفسیر کو جمع کیا انہوں نے، صرف مولا کائنات کی. تو اللہ کبھی بھی حق کو خاموش نہیں، بجھنے نہیں دیتا. اور پھر حذیفہ ابن یمان کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمانی وہ صحابی تھے، زبردست صحابی تھے، کہ جب رسول اللہ کی جان پر حملہ ہوا تو کتنے لوگوں نے کیا؟ 15 لوگوں نے کیا تھا، اور یہ کون تھے؟ صحابی تھے، صحابی تھے. اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ واقع عقبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واقع عقبہ. آپ اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا، یہ کتابوں میں درج ہے، واقع عقبہ. اور یہ انہوں نے پلان ایسا کیا تھا کہ جب اندھیری رات تھی تو انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ کو پہاڑ پہ سے، جب رسول اللہ اپنے اونٹ پر اپنے شتر پہ سوار تھے، ان کو ڈھکیل دیں گے پہاڑ پر سے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اپنا اندھیرا ہے، کسی کو معلوم نہیں پڑے گا، اور رسول اللہ سے ہم اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیں گے، ان کے الفاظ میں نجات پا لیں گے، نجات مل جائے گی، اور پھر ہم کو جو جی چاہے ہم کر سکتے ہیں. ہوا کیا؟ اللہ کو اپنے نور کی حفاظت کرنی تھی. جیسے ہی وہ لوگ قریب آئے کہ رسول اللہ کو دھکا دے پہاڑ پر سے نیچے، ویسے بجلی زور سے چمکی، اور اتنی دیر تک چمکتی رہی کہ پیغمبر نے 15 کے 15 چہرے دیکھے.
اور نہ صرف پیغمبر نے دیکھے بلکہ جو پیغمبر کے خاص صحابی تھے انہوں نے دیکھے، جو ساتھ میں تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اپنا چہرہ بند کر کے فرار اختیار کیا کہ پیغمبر نے پتہ نہیں دیکھا جانے تو فرار اختیار کیا۔ پورا واقعہ موجود ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ ہوا کیا کہ جب فرار اختیار کر لیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ افراد میرے قتل کی سازش رچ رہے تھے، یہ وہ منافقین ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے مفہوم ہے، روایت یہ ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، مفہوم ہے۔ اور پیغمبر نے صحابہ میں کسی کو ان کے نام نہیں بتائے سوائے حذیفہ ابن یمان کو، اور پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ یہ نام میں کسی کو نہیں بتاؤں گا سوائے حذیفہ ابن یمان کو، بس۔ اب ہوا بس کہنا کیا کہ حذیفہ ڈیمانڈ میں ہو گئے۔ ہو سکتا ہے بیچاروں کو کل تک اتنا کوئی پوچھتا نہ حذیفہ کو، لیکن اب ڈیمانڈ میں ہو گئے۔ کیسے ڈیمانڈ میں ہو گئے کہ اب ہر ایک آگے پوچھے گا حذیفہ وہ 15 میں میرا نام تھا کیا؟ حذیفہ کہتا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں، میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں۔ اچھا یہ تھا کیا؟ میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ اچھا وہ تھا کیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ایک صاحب کو بڑی بے چینی تھی، بہت پریشان تھے، بار بار آ کے کہتے تھے حذیفہ میں تھا، میرا نام تھا اس فہرست میں۔ اچھا یہ کون پوچھے گا؟ جو واقعی تھا، جو نہیں تھا اس کو کیا کرنا ہے؟ جب حذیفہ نے کہا بھائی میں نہیں بتا سکتا ہوں تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کہا یا حذیفہ واللہ انی من المنافقین۔ خود ہی بول دیا، اعتراف کر دیا، خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں جنہوں نے وہ سازش رچی تھی، ان میں سے ایک ہوں۔ اور یہ سب پورا موجود ہے واقعہ، جس کو علامہ بزرگوار میر حامد حسین ہندی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ابقات الانوار میں نقل کیا ہے۔ کس حدیث کے ذیل میں؟ کہ اصحاب یعنی حدیث ثقلین کے ذیل میں، حدیث ثقلین کے ذیل میں وہ ایک ڈسکشن لے کر آئے ہیں کہ بیکاز حدیث ثقلین کے مقابلے میں وہ لوگ کیا لے کر آتے ہیں؟ حدیث اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اگر تم ایک بھی صحابی کو تھام لو گے تو تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث انہوں نے گڑھی ہے، جس کا میر حامد حسین ہندی نے جواب دیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو کتاب لکھی تھی ابقات الانوار، یہ تحفہ اثنا عشریہ کا جواب تھی، تحفہ اثنا عشریہ، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ تحفہ اثنا عشر کہتے ہیں، کوئی لوگ تحفہ اثنا عشری کہتے، نہیں، کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ اور اس تحفہ اثنا عشریہ کا شیعہ علماء نے اس زمانے میں 53 ریپلائز لکھی تھی، 53 جواب، اور ان 53 جوابوں میں سے ایک جواب ابقات الانوار تھا۔ اور ابقات الانوار پوری تحفہ کا جواب نہیں تھا، صرف تحفہ کے 7 چیپٹر کا جواب تھا، 7 چیپٹر کا، جس میں تحفہ کے جو آتھر تھے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ مولا کائنات کی فضیلت میں 8 آیت اور 5 حدیثیں گڑھتے ہیں، اور یہ سب غلط ہے۔ جن میں سے ایک حدیث جو انہوں نے بیان کی محدث دہلوی نے، وہ حدیث کا نام کیا، وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث ثقلین، کہ حدیث ثقلین کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ گڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے میر حامد حسین ہندی نے، اور صرف یہ یعنی اس جواب کے تحت، یعنی خود یہ جواب جو ہے نا حدیث ثقلین، انہوں نے کئی جلدوں میں، یعنی یہ عربی میں چھپی ہے خلاصہ بقات میں۔ بہرحال اس میں انہوں نے ڈسکشن لے کر آئے کہ جو اہل تسنن کے کچھ علماء ہیں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم اگر ایک کو بھی پکڑ لو گے تو نجات یافتہ ہو جاؤ گے، نجات پالو گے۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ کس صحابی کو ہم لوگ پکڑے؟ وہ جو رسول اللہ کو قتل کرنے گئے تھے۔ یہی ہدایت، یہی ہے، رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش اگر ہدایت ہے تو پھر دین کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عمدہ کتاب ہے
اور اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے حدیث ثقلین کے نام سے، اردو میں بھی اویلیبل ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث حذیفہ ابن یمان نے نقل کی ہے اور امام صادق علیہ السلام نے نقل کی ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام ہے، اب اس کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، صادق آل محمد علیہ السلام ہے۔ اب اگر کوئی ان کو رد کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے آگے بات کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو ریجیکٹ کرے گا نہیں۔ تو یہ جواب تھا ابن تیمیہ کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اندھی تقلید ابن تیمیہ کی اور اپنی کتابوں میں انہوں نے باقاعدہ اس کی باتوں کو نقل کیا اور کہا کہ یہ واقعہ گڑا ہوا واقعہ ہے، لیکن آپ کو پورے ریفرنسز دے دیے، آپ آرام سے اطمینان سے اس کو رجوع کریے۔ اب آتے ہم لوگ اس خطبے کی طرف۔ پورا خطبہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ خطبہ بہت طولانی ہے، بلکہ وقت بہت کم ہے، تو اس لیے چند جملہ چند فقرات پیغمبر نے اس خطبے میں کیا فرمایا، یہ کیوں آپ کی خدمت میں یہ فقرات یہ خطبے کا نقل کر رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر یعنی اہل تسنن کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوستی کا اعلان کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی تھی۔ یہ بھی غلط ہے، دوستی کا اعلان بیچ ریگستان میں نہیں کیا جاتا ہے۔ 3 دن تک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو دوستی میں مبارکباد دی جاتی ہے؟ نہیں۔ انشاءاللہ اس کی چند دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کسی طرح اس موضوع کو ختم کرنا ہے، بس سن لیجئے، جہاں آپ نے اتنا زحمت برداشت کی وہاں تھوڑا اور برداشت کر لیجئے۔ پورا خطبہ آپ کی خدمت میں پہلے پیغمبر نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، اور خود جو جملے تعریف کے ہیں وہ خود یعنی عجیب و غریب توحید کے اس میں اقیانوس موجود ہے، توحید کا سمندر ہے، اللہ کی تنزیہ کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگوں جان لو، ان اللہ قد نسبہ لکم ولیاً واماما مفترضا طاعتہ، اے لوگوں جان لو اللہ نے علی کو نسب کیا، اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، یعنی پیغمبر فرما رہے میں نے نہیں نسب کیا، اللہ نے علی کو نسب کیا ہے تمہارے لیے، ولی سرپرست، ولی لفظ ولی استعمال کیا، وامامن پیغمبر نے امام لفظ استعمال کیا۔ اب اس سے کلیئر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپوائنٹ کیا، جس نے علی کو مولا بنایا اس سے کسی نے بحث نہ کی۔ 10 ہجری سے آج تک ہم سے یہ زمانہ الجھا ہے، ارے اللہ سے جا کے بحث کرو بھائی۔ اور علی کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی، یہ علی ولی ہے۔ اور اس سے پہلے آئے ولایت نازل ہو چکی تھی، آئے ولایت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 تھی، 55 ہے، آیت نمبر 55 ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مولا کائنات نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی۔ ابھی وہ واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، لیکن بس مختصراً تمہارا ولی تمہارا مولا صرف اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، اور والذین آمنوا اور صاحبان ایمان۔ کون صاحبان ایمان؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب مولا کائنات نے یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے پہلے مرضی پروردگار تو حاصل کر چکے تھے، اب یہاں ولایت بھی خرید لی، اب ولایت بھی ہو گئی ان کی۔ تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ علی نے صرف ایک انگوٹھی دی اور پوری ولایت مل گئی، تو کئی لوگ پہلے سے فکسنگ کر کے آئے تھے اور فقیر کو کہتے تھے کہ جب میں رکوع میں جاؤں تو تم جو ہے وہ آ کے مانگنا تو میں بھی اپنی انگوٹھی دوں گا تاکہ میری شان میں بھی آیت نازل ہو۔ اب یہ بیچارے اتنے نادان تھے، یہ سب ہسٹری میں موجود ہے ہاں، کہ ایک صاحب نے تو کئی مرتبہ دیا، کئی مرتبہ فقیر کو دینے کے بعد پوچھو کوئی آیت نازل ہوئی کیا؟ یہ ہسٹری میں موجود ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ کوئی تفریح نہیں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہے آپ کو، یہ مت سمجھئے کوئی لطیفہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ بیچارہ مسکین سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ جو سائل علی کے پاس آیا تھا یہ سائل نہیں تھا، فرشتہ تھا،
اور اللہ کو یہ آیت نازل کرنی تھی اور علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، اس لیے اس فرشتوں کو بھیجا تھا اور آیت نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی دوسرے طریقے سے سوچے تو اس کو نہیں ملنے والی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے علی کو ولی نصب کیا، اپوائنٹ کیا، اور امام اپوائنٹ کیا، اللہ نے اپوائنٹ کیا۔ ملعون، یہ خطبے کا حصہ جو بھی پڑھے یہ سب خطبہ غدیر جو احتجاج تبریسی میں نقل کیا گیا ہے، احتجاج تبریسی میں، وہاں سے ملعون من خالفہ، جس نے علی کی مخالفت کی وہ ملعون ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ اب یہ مت پوچھئے کہ یعنی سب ملعون ہو گئے، جس نے مخالفت کی، ہاں جس نے مخالفت کی سب ملعون ہو گئے، جس نے علی کی مخالفت کی وہ ملعون ہو گیا، جس نے شہزادی کی مخالفت کی وہ ملعون ہو گیا، جس نے حسن کی مخالفت کی وہ ملعون ہو گیا، جس نے حسین کی مخالفت کی وہ ملعون ہو گیا، جس نے اماموں میں سے کسی امام کی مخالفت کی وہ ملعون ہو گیا، الی یوم القیامہ وما بعد القیامہ، ہمیشہ کے لیے ملعون۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کو سمجھیے، اگر آپ واقعاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ سورہ احزاب کی 4 آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے ایک جسم میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے اس کے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت کبھی ہو نہیں سکتی ہے، جس کے دل میں ہمارا احترام اس کے دل میں ہمارے دشمنوں کا احترام کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے دونوں کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو ملعون من خالفہ، جس نے علی کی مخالفت کی وہ ملعون، مرحوم من تبعہ ومن صدقہ، اور جس نے علی کی اتباع کی، پیروی کی، فالو کیا علی کو اور علی کی امامت کی تصدیق کی تو وہ مرحوم ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہے گی کنٹینیوسلی، رحمت اللہ علیہ وہ ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، دیکھیں پورا خطبہ نہیں پڑھے، صرف چند فقرات اس میں سے، معاشر الناس لا تضلوا عنہ، اے لوگوں دیکھو علی سے بھٹکنا نہیں، علی کو چھوڑنا نہیں، علی کے دامن کو چھوڑنا نہیں، ولا تنفروا منہ، اور علی سے فرار اختیار نہیں کرنا، علی سے فرار اختیار نہیں کرنا، ولا تستنکفوا من ولایتہ، اور علی کی ولایت کے متعلق کبھی غرور اور تکبر نہ کرنا کہ ہم علی کو کیسے مانے، ہم کیوں مانے، ابھی آپ کی بات الگ ہے یا رسول اللہ، اور علی کو کیسے مانے، نہیں کبھی غرور نہیں، بلکہ پوری طرح سبمٹ ہو جاؤ، پوری طرح سر تسلیم خم کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر، معاشر الناس فضلوہ فقد فضلہ اللہ، علی کی فضیلت کا یعنی علی کو سپیریئر قرار دو، علی کو اول قرار دو، کیونکہ اللہ نے علی کو افضل قرار دیا ہے، اللہ نے علی کو افضل قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اگر کسی کو حقیقت نہیں معلوم ہے اور وہ انکار کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جانتا نہیں، بیچارہ نادان ہے۔ صلوات اللہ علیہ اللہم لعن قتلۃ الحسین۔ لیکن اگر کوئی اچھی طرح حقیقت سے واقف ہو اور وہ انکار کرے تو پھر ایک بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ گمراہی اس کا مقدر ہے، جہنم اس کا مقدر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مثال آپ کو تاریخ سے بیان کرتے ہیں، مولا کائنات کی نہج البلاغہ سے آپ لوگ سب واقف ہیں، نہج البلاغہ، پیک آف ایلیکوینس۔ اہل تسنن کے ایک معتزلی عالم، مشہور عالم ابن ابی الحدید، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے تقریباً 18 والیومز میں، 18 والیومز میں، 18 یا 20 والیوم ہے اس کی ٹوٹل۔ شرح کی ایکسپلینیشن، نہج البلاغہ کی وضاحت کی انہوں نے، ایکسپلین کیا، شارح ہے۔
شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، پوری نہج البلاغہ کو ایکسپلین کیا ہے اپنے حساب سے، جو ان کی فکر تھی، ان کی فکر کے حساب سے، اہل بیت کی روایات کے حساب سے نہیں، اپنی فکر کے اعتبار سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جیسے ہی اس یعنی کتاب کی شروعات جو ہوتی ہے نا، بگننگ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بگننگ ایک کتاب کی ہوتی ہے، اس کے پریفیس میں مقدمے میں لکھتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جملہ غور سنیے گا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مفضول کو افضل پر ترجیح دی۔ مفضول یعنی انفیریئر اور افضل یعنی سپیریئر، یعنی مولا کائنات سپیریئر تھے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے مفضول کو جو نیچے تھے ان کو پریفر کیا علی علیہ السلام پر، اس لیے وہ پہلے بن گئے اور علیہ السلام چوتھے بن گئے۔ یا اللہ، آپ نے غور کیا؟ یعنی اور اس میں اپنی جہالت میں اللہ کو لپیٹ رہے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ بھائی اس میں اللہ کو مت لپیٹیے، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا نظریہ یہ ہے، تب لوگ آپ کے اوپر فیصلہ کر دیتے کہ بھائی آپ کیسے ہیں۔ یعنی سب کچھ تھا، ظاہری طور پر پڑھے لکھے تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن حق کو سامنے دیکھ کر بھی اندھے ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا علی کو افضل سمجھو سب کے، کیوں اللہ نے علی کو افضل قرار دیا ہے۔ وَأَقْبَلُوهُ اور علی کو قبول کرو، فقد نسبہ اللہ، کیونکہ اللہ نے علی کو اپوائنٹ کیا۔ فَاحْذَرُوا أَن تُخَالِفُوهُ، دیکھو علی کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وَتَصِلُوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ورنہ تم جہنم میں پھینکے جاؤ گے جس کا ایندھن، جس کا فیول آدمی اور پتھر ہیں، اور جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور جہنم کا ایندھن جو تیار کیا گیا ہے وہ اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ علی کی مخالفت نہیں کرنا۔ الا ان جبرائیل خبرنی عن اللہ تعالی بذلک، جان لو کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے اللہ کی طرف سے، جبرائیل پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں من عاد علیا ولم یتولہ فعلیہ لعنتی وغضبی، اے پیغمبر جان لیجئے کہ جس نے علی سے دشمنی کی اور جس نے علی کی ولایت قبول نہیں کی تو اس پر میری لعنت ہے اور اس پر میرا غضب ہے۔ یہ پیغام ہم پہنچا رہے اس لیے تاکہ پھر قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ہم کو نہیں معلوم تھا، جو سنے اس کے لیے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا وہو علی بن ابی طالب اخی و وصی، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میرے جانشین ہیں وصی۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، پھر 3-4 لوگوں کے بعد علی اس کے جانشین اور علی اس کے مولا ہوں گے، اور یہ علی میرے بھائی ہیں اور 3-4 لوگوں کے بعد میرے جانشین ہیں۔ ہاں ارے کہیں تو کچھ ذکر کیے ہوتے، پیغمبر کہیں تو ذکر کیے ہوتے، تھوڑا سا عقل کو بھی تو استعمال کریے نا۔ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جانشین ہے، مطلب جانشین ہے، اب اس میں تیسرے چوتھے پانچویں کی کیا بحث ہے؟ یہ کہاں سے یہ بحث آئی؟ بہرحال جب پیغمبر نے فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب یہ حدیث اتنی متواتر حدیث غدیر آپ کی خدمت میں عرض کر چکے پچھلے ہفتے، اتنی متواتر یہ حدیث ہے کہ سب کو انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب کیا کیا؟ توجیہ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ آج بھی بہت سارے علماء، باقاعدہ اہل تسنن کے علماء اقرار کرتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے سردار، مولا کا مطلب ہوتا ہے آقا، لیکن کچھ ایسے جن کے دل میں اتنا بغض ہے کہ نہیں مولا کا مطلب ہوتا ہے دوست، مولا کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، دوست۔ عجیب، کیا کہیں ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا کا مطلب دوست، تو اب کتنی دلیل اس کے لیے چاہیے؟ ہمارے علماء نے حد اقل کم سے کم 40 دلیلیں لے کر آئے کہ مولا کا مطلب آقا اور سرپرست ہوتا ہے۔ 40 دلیلیں، جس میں سے
ہے ادبی دلیل. ادبی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر کے اعتبار سے. وہاں جو شاعر موجود تھے، تاریخ میں شعراء تھے، 95 عرب پوئٹس کا پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا، انہوں نے حدیث غدیر میں مولا کے لفظ کو آقا اور سرپرست اور ولی کے معنی میں لیا ہے، جانشین کے میننگ میں لیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوست ہے، تو یہ ادبی دلیل ہو گئی. اس میں کئی دلیل ہیں. ہاں یہ خالی بہت ہی جلدی آپ کی خدمت میں کریں. دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں لفظ مولا کس میننگ میں آیا ہے، آپ خود قرآن میں جہنم کا ذکر ہوتا ہے، نار، اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہیا مولاکم، ہیا یہ جہنم کی آگ، ہیا مولاکم یہ تم پر مسلط ہوگی. ترجمہ کیا کریں گے اگر دوست ہو؟ یہ آگ یہ تمہاری دوست ہوگی. آگ دوست ہوگی، جہنم کی آگ دوست ہوگی. اس کے علاوہ فقہی دلیل ہے. فقہ میں ولی اور مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں گارجین، سرپرست، جس کے بعد حق تصرف ہے، اتھارٹی ہے، وہ مطلب ہوتا ہے مولا. اب اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں. تمام شیعہ سنی جتنے سب نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے کہ ان الامرأۃ لا تنکح الا باذن مولاہا، لڑکی کی شادی ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا ولی اجازت نہ دے، اس کا ولی اجازت نہ دے. اس وقت تک کہ لڑکی یعنی جو ڈیورسی کی بات نہیں ہو رہی ہے یا بیوہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو جس کی شادی نہیں ہوئی اب تک، وہ. اب اگر آپ اس کو لے لیجئے میننگ میں دوست کے، تو کیا میننگ ہوگا؟ یعنی لڑکی اس وقت شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اپنے فرینڈ سے اجازت نہ لے لے. اب آج کل تو لڑکیوں کا فرینڈز تو آپ جانتے ہیں کہ گرل کم ہوتی ہیں، بوائے زیادہ ہوتے ہیں، تو جب تک کہ ان کی سب کی اجازت نہ لے لے اس وقت تک کہ شادی نہیں کر سکتی ہے. اور ایسی کتنی دلیلیں ہیں. اور پھر اس کے بعد قرائن کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے 1,20,000 مجمع کو 1,20,000 کے مجمع کو جمع کیا ایسی جلتی دھوپ میں، اور اتنا طولانی خطبہ دیا یہ کہنے کے لیے علی تمہارے دوست ہیں، علی میرا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، یہ کہنے کے لیے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو، تھوڑا عقل کو استعمال کرو. پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں من شک فی واحد من الائمۃ فقد شک فی الکل منہم، جس نے ایک بھی امام کے بارے میں شک کیا 12 اماموں سے، اس نے تمام اماموں پر شک کیا. وشاک فینا فی النار، اور جس نے ہم اہل بیت کے اماموں کے اور رہنماؤں کے بارے میں شک کیا وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کا فرماتے ہیں الا جان لو انہو میں ہوں ضمیر شان ہے، لا امیر المومنین غیر اخی ھذا، علی کے علاوہ کوئی اور امیر المومنین نہیں ہے. اچھا یہ لقب صرف اور صرف امیر المومنین کے لیے، اتنا سمجھ لیجئے. حتیٰ کہ جو بقیہ 11 امام تھے ان کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ یہ لقب اپنے لیے استعمال کریں، صرف علی کے لیے بس، علی کے علاوہ کوئی نہیں. ایک آدمی ایک صحابی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین. امام صادق علیہ السلام نے فوراً اس کی سرزنش کی، اس کو ریپریمینڈ کیا اور اس سے کہا آئندہ یہ لفظ کبھی استعمال کرنا نہیں، یہ صرف میرے جد علی ابن ابی طالب کا لقب ہے بس، کسی اور کا نہیں. الا ولا تحل امرأة المؤمنین لأحد غیرہ بعدی، میرے بعد کوئی بھی کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہے. اب آپ دیکھیے ہوا کیا، اس کا الٹا ہو گیا. خطبہ سب نے سنا لیکن کیا اس کا الٹا. بہرحال پھر پیغمبر نے دعا کی اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اب اس کا اکثر لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں،
ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہم وال من والا ہو، پروردگار تو اس کو دوست رکھنا ہے جو علی کو دوست رکھے. یہ غلط ترجمہ ہے. اللہ کیوں ابھی ہم لوگ وہی ثابت کریں کہ والے مولا سے بنا ہے اور دوست نہیں ہے. تو اللہم والے من والا. اب یہاں ایک عربی گرامر کے حساب سے آپ کو ایک چیز بتا دیں. عربی گرامر کے اندر مولا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، کچھ اور دوسرے لفظ بھی ایسے ہیں، صرف مولا نہیں ہے. مولا ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے کہ جس کے اپوزٹ میننگز ہوتے ہیں. مولا کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے اور مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. تو یہاں پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہم والے من والا ہو، پروردگارا تو اس کو اپنا غلام، تو اس کو اللہم والے من والا ہو، تو اس کو اپنا غلام لے جو علی کو اپنا آقا سمجھے. جس نے علی کو اپنا آقا اور سرپرست سمجھا تو اس کو اپنا غلام لے، یعنی اس کو اپنا بندہ لے. وعاد من عدا ہو، اور تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. وانصر من نصرہ، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. یعنی اہل بیت میں سے کسی بھی امام کی مدد کرنا، جو اہل بیت کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور اللہ اور اہل بیت کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَا، اور جو اہل بیت کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے. خذلان یعنی چھوڑ دینا، ابینڈن کر دینا، ترک کر دینا، جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. معاشر الناس انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بامامتہ، اے لوگو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے علی کی امامت کے ذریعے. علی کی امامت کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے. یہ علی کی امامت تھی. یعنی اگر ولایت علی نہیں ہے تو آپ کا دین ناقص ہے. اور ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ علی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. علی کے دشمنوں کو دوست نہیں رکھ سکتے. پیغمبر نے خود فرمایا الا، اسی خطبے میں، الا وَإِنَّهُ لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيٌّ، جان لو علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے شقی کے. شقی ہے جہنمی. وَلَا يَتَوَلَّاهُ إِلَّا تَقِيٌّ، اور علی کی ولایت کو کوئی قبول نہیں کرے گا سوائے ایک متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا عَلِيًّا الَّذِي آمَنَ وَرَضِيَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ. یعنی یہ علی کی شان میں یہ آیت پیغمبر یہاں بیان کر رہے ہیں. فَلْيُبَلِّغْ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو پورے جو ڈسکشن تھی شمی میں معرفت کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ جملہ خطبے کا. فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرْ یا شاہد الْغَائِبْ، جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان کو اطلاع کریں جو غائب ہیں، جو ایبسنٹ ہیں. وَالْوَالِدُ الْوَلَدْ، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو پہنچائے. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام پہنچاتے رہیں. جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دم ہے، اس وقت تک علی 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 کا پیغام پہنچاتے رہیں. اور اس سے کبھی تھکیے مت، پریشان مت ہوئیے، گھبرائیے مت، تان و تشنی سے گھبرائیے مت. لوگ طنز کریں گے اس سے پریشان مت ہوئیے، دشمن زیادہ بولیں گے اس سے پریشان مت ہوئیے. ایک حدیث چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور حدیث سن لیجئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جلتی دھوپ میں، یہ بحر انوار میں یہ حدیث موجود ہے، غالباً جلد نمبر 27 میں، والیوم 27 میں، بہار کی. اگر کوئی جلتی دھوپ میں ریگستان میں کھڑا ہو کر اپنے سر پر ریگستان کے رمل کو، یعنی مٹی یعنی ریت کو اپنے سر پر جلتی ہوئی ریت ڈالتا رہے اور برہنہ پا کھڑا رہے، اس حالت میں اگر ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتا رہے تب بھی، اور کب تک کرے؟ پوری زندگی، تب بھی اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. ہمارا حق ادا نہیں کیا. تو اس پیغام کو
پہنچائیے، جتنا ہو سکے اس کو پہنچائیے جہاں تک ہو سکے. اور پھر اسی خطبے میں رسول اللہ نے 12ویں امام کا بھی ذکر کیا، یعنی پوری امامت کا ذکر ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا معاشر الناس الا ان خاتم الائمۃ منا، اے لوگوں جان لو کہ جو ہمارے ائمہ میں سے، جو 12 اماموں سے جو آخری امام ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے. باقاعدہ پیغمبر نے نام بھی دیا امام مہدی، یعنی لقب، نام نہیں لقب دیا. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ میں ایک جگہ پر علی کے فضائل بیان بھی نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اتنے، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں اسی خطبے میں ان فضائل علی ابن ابی طالب عند اللہ عز وجل، جو اللہ کے نزدیک جو علی کی فضیلت ہے، فضائل. وقد انزلها فی القرآن، اور جس کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، اکثر من ان احصیها فی مقام واحد، وہ اس سے زیادہ ہے کہ میں ایک جگہ پر بیان کروں، یعنی وقت نہیں ہے. جب پیغمبر بھی بیان کر سکتے ہیں تو عام بشری کیا مجال کی وہ بیان کرے. اور پھر فرماتے ہیں جان لو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، جان لو ان راس الامر بالمعروف ان تنتهوا الى قولی. امر بالمعروف، امر بالمعروف، اس کا جو بہترین عمل امر بالمعروف، آپ لوگ سب سمجھتے ہیں امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کی طرف دعوت دینا. اس کا بہترین عمل کیا ہے کہ تم میری ان باتوں کو سنو. وَتُبَلِّغُوهُ إِلَىٰ مَن لَّمْ يَحْضُرْ، اور جو نہیں موجود ہے ان کو پہنچاؤ. وَتَأْمُرُوهُ بِقَبُولِهِ عَنِّي، اور ان کو حکم دو کہ میری ان تمام باتوں کو قبول کرے، میری باتوں کو رد نہ کرے. اب یہ خود جملہ اتنا ہے کہ اگر اس میں گفتگو ہو نا تو کم سے کم 1 گھنٹہ، کم سے کم، وہ بھی جاہل آدمی ہمارے جیسا وہ بتا سکتے ہیں اس میں پوائنٹس. لیکن صرف ایک پوائنٹ بول کے آج ڈسکشن ختم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل جب مجلس پڑھو، کہیں مجلس پڑھنے جاؤ یا کوئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ تبلیغ مجلس پڑھیے، ہم کو علی کے فضائل نہیں سننا ہے. ہم لوگ بہت سنے ہیں، ابھی نماز روزہ کی بات کریے. یہ فکر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت تیزی سے. پہلے چند لوگوں کی فکر تھی، اب یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ان لوگوں کا جواب سن لیجئے. تبلیغ ولایت علی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امر بالمعروف ولایت علی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ولایت علی ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنی عبادت سب موجود ہیں. اگر ولایت علی کو ہٹا دیجئے تو آپ جان لیجئے پورا دین ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچنے والا ہے. جو آج ہم لوگ کچھ علاقوں میں جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں دین میں. اور کچھ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ تبلیغ کی بات کرو، تبلیغ کی بات کرو، وہی افراد آج ایک حرام کام کو پبلکلی انڈورس کر رہے ہیں. گے میریجز کو پبلکلی انڈورس کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دین بچا ہے؟ یہ دین ہے؟ تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم لوگوں کو اس ولایت کو پہنچانا ہے. بس ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں. آپ نے بہت سنا، برداشت کیا. امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عامر بن حمق الخزائی. ان کا جملہ، عامر بن حمق الخزائی کہتے ہیں یا امیر المومنین. یہ بہت خاص صحابیوں میں سے عامر بن حمق الخزائی، یعنی ایک حدیث ہے جو شیخ مفید نے نقل کی ہے اختصاص میں کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہاں ہے علی ابن ابی طالب کے حواری.
تو جو سب سے پہلا نام ہے حواریون میں سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، وہ عمرو بن حمق الخزاعی ہے۔ عمرو بن حمق مولا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا علی، خدا کی قسم آپ سے اس لیے نہیں محبت کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دیں، کیونکہ خلیفہ تھے نا ظاہری طور پر، کہ آپ عہدہ دیں یا بیت المال میں سے کچھ پیسہ دیں، یعنی دنیا کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، آپ حسنین علیہ السلام کے والد ہیں، یا علی اگر آپ حکم دیں میں پورے اگر سمندر کو کوزہ کوزہ خالی کروں اور بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں، ٹرانسفر کروں، پہاڑ کو، ماؤنٹین کو، اور اپنی تلوار کے ذریعے آپ کے دوستوں کے دلوں کو قوی کروں کہ عمرو ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کروں، اگر میں یہ کام زندگی بھر بھی کرتا رہوں تب بھی یہ سمجھوں گا کہ حق کی خدمت ادا نہیں کیا، حق کی خدمت ادا نہیں کیا۔ یہ عمرو بن حمق الخزاعی مولا کی شہادت کے بعد جو حاکم شام تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو عمرو کو اریسٹ کرنے کے لیے چاروں طرف، تو یہاں وہاں وہ عمرو مارے مارے پھر رہے تھے۔ اب حاکم شام نے کیا کیا؟ وہ گھنونی حرکت کی۔ حاکم شام کون؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ اسے کیا حرکت کی؟ عمرو کی اہلیہ کو، ان کی وائف کو اریسٹ کر لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب عمرو کو یہ نیوز ملی تو عمرو کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو حکومت کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ انبار پروونس میں، عراق میں، یہ خبر فوراً شام پہنچائی گئی کہ عمرو اریسٹ ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے شام سے کیا آرڈر آیا؟ شام سے یہ آرڈر آیا کہ فوراً اس کا گلا کاٹ دو اور نیزے پر بلند کرو اور اس کو پھراؤ، بازاروں میں پھراؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عمرو بن حمق الخزاعی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ پہلے شخص تھے اسلام میں کہ جن کا سر نیزوں پر پھرایا گیا، لیکن جذبہ خدمت کم نہیں ہوا۔ اور پھر کیسی خدمت آپ دیکھیے، پھر سر لایا گیا شام اور عمرو کی اہلیہ جن کو زندان میں پریزن میں بند کر دیا تھا ان کے دامن میں پھینک دیا گیا سر۔ وَأَلْقَوْا رَأْسَهُ فِي حِجْرِ زَوْجَتِهِ، ان کے اہلیہ کے دامن میں سر پھینک دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے عورت ذات تھی، شوہر کا سر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا، جب ہوش میں واپس آئی تو سر کو دیکھ کر افسوس جاری نہیں کیا، افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا اے عمرو مجھے فخر ہے کہ میں تجھ جیسے بہادر کی بیوی ہوں۔ یہ ہے خدمت کا جذبہ، یہ خدمت کا جذبہ ہم سب لے کے چلیں اور ان بزدلوں کی طرح نہیں رہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی سی بات میں گھبرا جاتے ہیں۔ آخری دم تک اہل بیت کی خدمت کرتے رہیے جب تک سانس میں سانس ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پروردگارا تجھے اس ہفتہ ولایت کا واسطہ، تجھے ذی الحجہ کی ان تاریخوں کا واسطہ جس میں تو نے اہل بیت کی اتنی عیدیں رکھی ہیں،
ان تمام آیات کا واسطہ پروردگارہ ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم رکھ اور آخری دم تک محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ ناظرین، کتاب نصر اللہ علی فضل ابن حسن تبریسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب، اس میں صفحہ نمبر 76 صفحہ نمبر 76 پر حدیث نمبر 137 میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شمۃ من المعرفۃ خیر من کثیر العمل، معرفت کی ایک خوشبو کثرت عمل یعنی عمل کی کثیر تعداد سے بہتر ہے۔ اسی عنوان کے تحت اس شمیم معرفت کی سیریز کا جو نام کا انتخاب کیا گیا وہ اسی حدیث کے تحت کیا گیا، تاکہ جو گفتگو ان 11 ایپیسوڈز میں ہوئی ہے، جس کے ذریعے معرفت کی خوشبو اگر ہمیں ملی ہے، معرفت اہل بیت علیہ السلام کی خوشبو ملی ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق وہ ایک خوشبو کثرت عمل سے بہتر ہے، اور اس خوشبو کو ہماری زندگی میں بکھیرنے کے لیے اپنی بصیرت افروز تقریروں سے ہمارے دلوں میں معرفت کی شمع جلانے کے لیے، اور اس معرفت کی خوشبو سے ہمارے ایمان کو معطر کرنے کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام ایپیسوڈز اور جو گفتگو اس میں ہوئی ہے وہ پسند آئے ہوں گے۔ ہم آپ کی دعاؤں کے شکر گزار ہیں کہ اور ان ایپیسوڈز میں اس سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بھی ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کل بروز اتوار یعنی 16 اگست 2020 کو کل شام میں ہندوستان کے 9:30 بجے شب میں جو عالمی جشن اعلان ولایت کے عنوان سے جو پروگرام جو جشن کا انعقاد کیا گیا تھا، انشاءاللہ کل وہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ جس آن لائن جشن کی بات کی گئی تھی، وہ آن لائن جشن کل بروز اتوار ہندوستان کے 9:30 بجے شب میں منعقد کیا جائے گا، جس میں ہمارے استاد الشورا حضرات جو ہیں یعنی محترم ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب اور محترم مشہود دانا پوری صاحب، یہ ان تمام جنہوں نے جو خالق مصرع تھے، جو 2 مصرے دیے گئے تھے، یہ آئیں گے، اپنا کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ان کے انتخاب کے ذریعے جو 2 بہترین تضمین، 2 بہترین مقطع اور 2 بہترین مکمل کلام کا اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ ان ناموں کا بھی اعلان کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی افراد، جتنے بھی حضرات نے، شعراء حضرات ہیں، مدح خاں ہیں، منقبت خاں، جتنے بھی لوگوں نے اس عالمی جشن اعلان ولایت میں اپنے کلام کے ذریعے حصہ لیا تھا، ان تمام لوگوں میں سے 12 افراد کا نام لکی ڈرا کے ذریعے ہدیے کے طور پر ہدیے کے لیے جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا جائے گا انشاءاللہ کل اس جشن میں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو ہمارا گزشتہ 6 دنوں سے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور امام ناصر علیہ السلام کی عنایتوں کے زیر سایہ جو ایپیسوڈز جو ہمارے چل رہے تھے، جس میں اعتراضات غدیر اور ان کے مختصر جوابات پیش کیے گئے آپ حضرات کی خدمت میں، اسی سے متعلق کل ایک لائیو کوئز کا انعقاد کیا گیا ہے، جو اسی آن لائن جشن کے بعد میں منعقد ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس آن لائن جشن میں بھی اور اس لائیو کوئز میں بھی ہمارے ساتھ ضرور جڑیں۔ عزیزان گرامی، ایام عزا قریب ہے، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ہر سال کی طرح، حالانکہ اس سال حالات ہر سال کی طرح نہیں ہے، بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگرچہ حالات ہر سال کی طرح نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں پر نہ ہو، ہماری عزاداری پر نہ ہو۔ جس طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم کرتے آئے ہیں، بالکل اسی طرح اگرچہ نئے طور طریقے سے ہم کرتے رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی طرف سے
شعائر حسینی کا احیاء، انہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور چونکہ ہمارا مقصد، ہماری خلقت کا مقصد یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، تو لہٰذا خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اور چلتے چلتے 4 مصرے خود حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں کہ تیرے عرفان کے جلوے تو لامحدود دیکھے ہیں، تیرے عرفان کے جلوے تو لامحدود دیکھے ہیں، کہ تیری حمد میں مصروف خود محمود دیکھے ہیں، تیرے عرفان کے جلوے تو لامحدود دیکھے ہیں، کہ تیری حمد میں مصروف خود محمود دیکھے ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے پر کریم کربلا میں نے، کوئی مانے نہ مانے پر کریم کربلا میں نے، کوئی مانے نہ مانے پر کریم کربلا میں نے، تیرے سجدہ گزاروں میں کئی مسجود دیکھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداء المعین۔